تو اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ لپسٹک تک کا جو مسئلہ ہے میک اپ کا، اس میں تو کراہت ہے اور بعض صورتوں میں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر لپسٹک کے اجزاء جو ہیں وہ، بعض عورتوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ لپس پر اپنی جو زبان ہے وہ پھیرتی ہیں تو اس سے پھر وہ ٹیسٹ یا اس کے جو لپسٹک کے ذرات ہیں وہ اندر چلے جاتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کم سے کم جو ہے وہ کراہت تو اس میں ضرور آتی ہے مکروہ. لیکن اگر لپسٹک کے علاوہ دوسرا میک اپ کہہ لیں یا وہ مہندی وغیرہ تو اس سے تو کوئی حرج نہیں ہوتا. بالکل. اور یہ جو نیل پالش یوز کرتی ہیں عورتیں، نیل پالش جو ہے وہ ایام مخصوص میں یوز کرنی چاہیے، ادروائز تو اس سے پھر غسل اور وضو کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. تو وہ نیل پالش بھی چونکہ وہ گزر گئے ہیں مولانا اسحاق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کا معاملہ کرے، تو وہ لکھتے تھے کہ مطلب نیل پالش اگر ہو تو تب بھی روزے کو مطلب وضو کو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمارے ہاں تو یہ احناف نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے اگر جلد تک پانی نہیں جائے گا تو نہ غسل ہوگا نہ وضو ہوگا. تو ہمارے ہاں تو نیل پالش سے وضو ہوتا ہی نہیں ہے. بالکل. تو اگر وہ روزے کی حالت میں لگا لیتی ہیں تو اس سے روزہ تو ہو جائے گا، لیکن جو نمازوں کے معاملات ہیں وہ ان کو دیکھنا پڑے گا. اچھا، بچے کی ولادت کے بعد کتنے روزے چھوڑ سکتے ہیں یا کتنے دن وہ جو ہے روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ اس کے حوالے سے کوئی شرعی حکم جو ہے یا ویسے کوئی ہمیں کچھ بتانا چاہیں گے، کیا کہیں گے؟ فقہ حنفی کے جو متون ہیں جن میں قدوری شریف کہہ لیں یا ہدایہ شریف کہہ لیں، اس میں بچے کی ولادت جو ہے اس کو نفاس کہتے ہیں. نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن لکھی ہوئی ہے، اس کی کم مدت نہیں لکھی. وہ ہر خاتون کی اپنی عادت ہوتی ہے، اپنی صحت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. بالکل. تو اگر کسی عورت کی جو عادت ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کی جو کیفیت ہے وہ 40 دن تک جاتی ہے تو 40 دن پورے کرے گی، اس سے جتنے روزے رہ جائیں گے وہ ان کی جو ہے وہ قضا کر لے گی. بالکل. لیکن اگر وہ اس کے دن کم ہیں تو جیسے ہی اس کو پتا چلے کہ اب میرا جو ہے وہ معاملہ کلیئر ہو گیا تو اب وہاں سے وہ غسل کرے اور روزے رکھنا شروع کر دے، باقی جو روزے ان کی قضا کر لے گی. اچھا، پوری گفتگو میں ایک سوال میرے ذہن میں خود بخود آیا